جب تک یوسف یوحنا محمد یوسف نہیں بن جاتا اس وقت تک میں نے یہ بات قبول ہی نہیں کرنی کہ وہ ایک اچھا کھلاڑی تھا، ایک اچھا بیٹسمن تھا. یہی رویہ کچھ لوگوں نے ڈاکٹر عبدالسلام کی سائنس کے اعتبار سے بھی اپنایا ہوا ہے کہ جب تک ڈاکٹر عبدالسلام مسلمان نہیں ہو جاتے اس وقت تک ان کی جو کنٹریبیوشن ہے سائنس میں اس کو بھی ہم نے قبول نہیں کرنا، بلکہ ہر ممکنہ کوشش کرنی ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ جو نوبل پرائز ان کو ملا در حقیقت وہ اس کے ڈیزرونگ ہی نہیں تھے. اگرچہ ڈاکٹر سلام کے حوالے سے میں 2 ویڈیو بنا چکا ہوں، مگر پھر بھی بہت سارے لوگ یہ سوال پوچھ رہے تھے جناب علی ہمیں اسپیسیفک کلیم کا جواب دیں، اور وہ یہ کلیم ہے کہ کیا ڈاکٹر عبدالسلام کا 1964 کا پیپر گلاشو کے 1961 کے پیپر کی کاپی ہے؟ کیا انہوں نے وہ چوری کیا؟ کیا بیچ میں سے اگر ہم عبدالسلام کو غائب کر دیں تو صرف گلاشو نے جو 61 میں تھیوری دی اور وائنبرگ میں جو 67 کے اندر تھیوری دی، یہی 2 در حقیقت الیکٹرو ویک تھیوری کے لیے بہت ہیں؟ عبدالسلام کی بیچ میں کیا کنٹریبیوشن ہے؟ یہ سوال بار بار لوگ کری جا رہے ہیں. اب میں تو فرینکلی ایک نیوکلیئر فزسسٹ، تھیوریٹیکل فزسسٹ نہیں ہوں، لہٰذا میں نے اس حوالے سے یہ ایک صاحب ہیں ڈاکٹر رحمان، ان کا بھی نام ہے، میرے سے کوئی تعلق نہیں، میرے رشتہ دار نہیں ہیں. انہوں نے ایک اچھا یوٹیوب کا نیا چینل بنایا ہے جس کا نام ہے سائنس ٹاکس ود ڈاکٹر رحمان، اور یہ PhD ہیں تھیوریٹیکل فزکس میں. 15 سال انہوں نے اپنی زندگی اس چیز پہ ڈیڈیکیٹ کی ہے، اور بہت ہی سنجیدہ اور اچھے طریقے سے انہوں نے وہ ساری بات کلیریفائی کی ہے کہ ڈاکٹر سلام کا کیا کنٹریبیوشن تھا اور کس طرح سے انہوں نے الیکٹرو ویک تھیوری کو آگے بڑھایا. اب میں فرینکلی کنفیس کرتا ہوں، جس طرح لوگوں کو سائٹ کرنا چاہیے ہمیشہ، کہ جو بھی میں بات کہہ رہا ہوں وہ ان کی کہی ہوئی بات ہے جو کہ میں نے خود بھی انڈیپینڈنٹلی ریسرچ کی اور پھر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ڈاکٹر رحمان کے چینل پر صرف 2 ہی ویڈیو ہیں اور دونوں ہی اس موضوع پر ہیں، اور اس میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ شیلڈن گلاشو کا جو 1961 کا پیپر تھا اس کے اندر ایک ٹرپلٹ سٹرکچر فار دا پارٹیکلز پرپوز تھا. ٹھیک ہے جی، ایک ٹرپلٹ سٹرکچر پرپوز تھا، اور ڈاکٹر رحمان یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک میتھمیٹکلی انکریکٹ تھا، رانگ میتھمیٹیکل سٹرکچر تھا، ان کا یہ دعویٰ ہے. اور اس معاملے کو آگے جا کے وہ بتاتے ہیں کہ سلام اور وارڈ کا جو 1964 کا پیپر ہے وہ ایکسپلین کرتا ہے کہ یہ ٹرپلٹ سٹرکچر کیوں نہیں کام کر سکتا تھا. یعنی کہ ان ادر ورڈز، پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ بات اچھی طرح سمجھ لیں، کہ 1961 کا جو گلاشو کا پیپر تھا وہ نامکمل تھا، وہ میتھمیٹکلی وہ چیز ثابت نہیں کر سکتا تھا. ایک پہلا قدم اور بہت اہم قدم ضرور تھا، مگر جو 64 کا سلام اور وارڈ کا پیپر تھا اس نے ایک نئی چیز اس کے اندر متعارف کرائی. اب ان چیزوں کو ویریفائی کرنے کے لیے میں نے وہ تینوں پیپر ڈاؤن لوڈ کیے. سب سے پہلے شیلڈن گلاشو کا پیپر پارشل سیمیٹریز اور ویک انٹریکشنز، اور اس میں چیک کیا کہ واقعی ٹرپلٹ ویکٹر بوزونز وغیرہ کی بات کی جا رہی ہے. ہاں جی، ایبسولوٹلی یہی بات کی جا رہی ہے. پھر اس کے بعد میں نے عبدالسلام کا پیپر ڈاؤن لوڈ کیا، اس کو پڑھا، اور پھر وائنبرگ کا پیپر بھی ڈاؤن لوڈ کیا. اب سلام کا پیپر اور شیلڈن گلاشو کا پیپر جب میں نے کمپیئر کیا تو مجھے کیا پتا چلا کہ یہ سٹرکچر دیکھیں آپ سلام کے پیپر کی، کہ سب سے پہلے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میں الیکٹرو میگنیٹزم اور اس کے ساتھ ویک نیوکلیئر فورس کو کمبائن کرنا چاہتا ہوں. آلریڈی ہمیں کچھ سملیرٹیز ملتی ہیں، یہ سیکشن آپ کو وہاں پہ ریڈ میں ملے گا. پھر وہ کہتے ہیں کچھ ہمیں ڈفرینسز ملتے ہیں، یہ ان کو گرین سیکشن ہے. اور ان دونوں چیزوں کو کمپیئر کر کے ڈاکٹر عبدالسلام اپنا تھیسس پریزنٹ کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے: there is only one genuine lepton multiplet which really treats the neutrino field on the same footing as mu and E. This is the Konopinski-Mahmood multiplet. اور پھر میتھمیٹکلی وہ اس پوری چیز کو ثابت کرتے ہیں. یعنی اس پیپر کا پورا سٹرکچر اور اس کا ایمفسس بالکل شیلڈن گلاشو کے پیپر سے مختلف ہے. انفیکٹ یہاں پہ جو مین تھیسس ہے وہ یہی ہے کہ جو ٹرپلٹ والی میتھمیٹکس ہے وہ صحیح ثابت نہیں ہوتی، اور انہوں نے ثابت کیا کہ کیا درست میتھمیٹکس ہے. انفیکٹ جب ہم وائنبرگ کے 67 کے پیپر کو دیکھتے ہیں تو ایگزیکٹلی وائنبرگ اس ماڈل کو، یعنی سلام کے ماڈل کو نہ صرف استعمال کرتا ہے بلکہ اپنے نوٹس میں لکھتے ہیں کلیئرلی، وائنبرگ لکھتے ہیں a model similar to ours، یعنی کہ آئیڈینٹیکل نہیں ہے. شیلڈن گلاشو کا ماڈل اور وائنبرگ کے ماڈل میں فرق ہے. کہتا ہے ماڈل similar to ours was discussed by Sheldon Glashow in یہ والا ورک ہے 61. The chief difference is that Glashow introduces symmetry breaking terms into the Lagrangian and therefore gets less definite predictions. یعنی کہ
وہ میتھمیٹکلی ساؤنڈ نہیں تھا. جو انہوں نے میتھمیٹکس کی تھی گلیشو نے, وہ درست ثابت نہیں ہوئی, اور ہم نے ایک اور ماڈل استعمال کیا اس چیز کو آگے بڑھانے کے لیے. آپ کو سمجھ آئی بات کی کہ گلیشو نے جو سلام پر بہت بعد میں جا کے ایکوزیشن لگائی کہ جی وہ ٹوٹلی پیپر کاپی تھا, ایکچولی اس کی کوئی ایویڈنس موجود نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کہ میں کوٹ کرتا ہوں, گلیشو کو جب انہوں نے نوبل پرائز ایکسیپٹ کیا تو جو بھی نوبل پرائز ونر ہوتا ہے وہ وہاں پہ تقریر کرتا ہے پوری, اور وہ رائٹنگ کے اندر ہوتی ہے. ڈاکٹر سلام نے بھی تقریر کی, شیلڈن گلیشو نے بھی کی, اسٹیون وائنبرگ نے بھی کی, اور وہ پبلش تقریر ہے. اس کے اندر وہ پوری ہسٹری بیان کرتے ہیں کہ کس طرح سے میں نے اپنے آئیڈیا کو ڈیولپ کیا. وہ ہسٹوریکل ریکارڈ کا اہم ترین حصہ بن جاتا ہے. تو آپ پڑھیے کہ گلیشو نے کیا کہا 1979 میں جب ان کو ایوارڈ ملا. تو انہوں نے اپنی جو پوری تقریر لکھی اس کے اندر تھا, اس تقریر کا عنوان تھا ٹورڈز اے یونیفائڈ تھیوری, تھریڈز ان اے ٹیپسٹری. یہ ان کا نوبل لیکچر تھا جو 8 دسمبر 1979 کو ڈیلیور ہوا. یہ حوالہ بھی موجود ہے انٹرنیٹ پہ, آپ سرچ کریں گے آپ کو آرام سے یہ پورے کا پورا نوبل لیکچر نوبل پرائز کمیٹی کی ہی ویب سائٹ پہ مل جائے گا. اب غور سے سنیے گا کہ شیلڈن گلیشو کیا لکھتے ہیں عبدالسلام کے بارے میں. کیا وہ یہ لکھتے ہیں کہ اس نے بالکل کوئی کام نہیں کیا, اس کو نوبل پرائز مل گیا؟ ہرگز نہیں. وہ لکھتے ہیں a bit of a problem arises at this point. All gauge mesons must be massless, yet the photon is the only massless meson. How do the other gauge bosons get their masses? یعنی کہ مجھے یہاں پہ مصیبت پڑی, ایک ایشو تھا سائنس کے اندر جو ریزالو نہیں ہو رہا تھا. There was no good answer to this question until the work of Weinberg and Salam. یعنی کہ وائنبرگ اور سلام نے ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ سالو کیا جو بہرحال باقی کسی سے سالو نہیں ہو رہا تھا. آپ غور کریں کہ دونوں کا نام آگے سنیں. Another electro-weak synthesis without neutral currents was put forward by Salam and Ward in 1959. یعنی 59 کا جو سلام کا پیپر ہے اس کو وہ خود سائٹ کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ یہ اہم چیز تھی. اور بلکہ اس کے بعد تھوڑی سی آگے وہ کہتے ہیں they suggested a gauge theory of strong, weak and electromagnetic interactions. اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات تھی یہ جو گیج تھیوری تھی, کیونکہ this was a remarkable portent of the SU3 into SU2 into U1 model. یعنی کہ یہ آلریڈی اس کو ایک طرح سے پورٹنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آلریڈی ایک طرح سے پریڈکٹ کر رہے تھے کہ یہ ماڈل, یہ چیز جو ہے ڈیولپ ہو جائے گی. یہ گلیشو خود ایڈمٹ کر رہے ہیں اپنے لیکچر کے اندر. پھر آگے سنیں اگر ابھی بھی آپ کو یقین نہیں ہوتا. وی کم ٹو مائی اون ورک, گلیشو کہہ رہا ہے میرے اپنے کام کی طرف اب آئیں, ڈن ان کوپن ہیگن ان 1960, جو میں نے کام کیا. اینڈ اب یہ غور سے سنیے گا, اینڈ ڈن انڈیپینڈنٹلی بائی سلام اینڈ وارڈ. ٹھیک ہے, انہوں نے پھر پیپر بھی سائٹ کیا ہوا ہے 15 جو کہ بیسکلی سائٹیشن اسی 1964 پیپر کی ہے, اور یہاں پہ وہ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ وہ انڈیپینڈنٹلی سلام نے ڈیولپ کیا. پھر کہتے ہیں we finally saw that a gauge group larger than SU2 was necessary to describe the electroweak interactions. Salam and Ward were motivated by the compelling beauty of gauge theory. یعنی وہ گیج تھیوری کی جو سیمیٹریکل بیوٹی, میتھمیٹیکل بیوٹی ہے, وہاں سے انہوں نے اس چیز کو اپروچ کیا اور انہوں نے اس کو صحیح طرح سے حل کیا. اور یہ ایک انڈیپینڈنٹ کام تھا, میرے کام سے اس کا تعلق نہیں تھا. یہ وہ خود کہہ رہے ہیں. آگے سنیں وہ کیا کہتے ہیں. These glaring omissions were to be rectified by the work of Salam and Weinberg. یعنی کہ میرے کام کے اندر اور اس وقت تک کے کام کے اندر جو اومیشنز تھیں, جو پرابلمس تھیں, جو انریزالوڈ ایشوز تھے, جو میتھمیٹیکل ایشوز تھے, وہ کس نے حل کیے؟ وہ سلام نے حل کیے, وہ وائنبرگ نے حل کیے. جی ہاں, یعنی کہ سلام اور وائنبرگ نے اس تھیوری کو فردر ڈیولپ کیا. بالکل ایگزیکٹلی گلیشو کی تھیوری کو آگے نہیں پڑھایا بلکہ اس کی فردر ڈیولپمنٹ کی. آگے دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں. In the late 1950s, quantum electrodynamics and pseudo-scalar meson theory were known to be renormalizable thanks in part to the work of Salam. اس سے زیادہ کلیئر کیا بات ہو سکتی ہے کہ یہ جو معاملہ تھا لیٹ 1950s کے اندر کس نے کلیریفائی کیا؟ یہ شیلڈن گلیشو لکھ رہے ہیں کہ یہ معاملہ ڈاکٹر عبدالسلام نے کلیریفائی کیا. آگے پڑھیں. Both Salam and Weinberg had considerable experience in formal field theory, and they had both collaborated with Goldstone on spontaneous symmetry breaking. In retrospect, it is not so surprising that it was they who first used the key. لیکن گلیشو اب بڑی آنیسٹلی یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے پہلے اس چیز کو استعمال کیا کیونکہ ان کا اس چیز میں تجربہ بہت تھا. اور پھر وہ آگے لکھتا ہے the daring Weinberg-Salam conjecture of renormalizability was proven in 1971 by, of course, Hooft وغیرہ. اس سے زیادہ آپ کو کیا ایویڈنس ہے؟ شیلڈن گلیشو خود کہہ رہا ہے کہ یہ کام میرا نہیں تھا, یہ کام در حقیقت ڈاکٹر عبدالسلام کا تھا اور یہ وائنبرگ کا تھا. انہوں نے فردر ڈیولپ کیا. میں نے ایک پہلا قدم اٹھایا اور اگلا قدم انہوں نے اٹھایا. آگے پڑھیں. دس ورک واز ڈن فلی 3 years after the epochal work of Weinberg and Salam.
دیکھیں اگین دونوں کو کریڈٹ وہ دے رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ وہ ایپوکل ورک تھا, ایپوک چینجنگ ورک تھا, اینڈ واز پریزنٹڈ ان سیمینارز ایٹ ہارورڈ ایکسیٹرا. آگے لکھتے ہیں گلاشو, we did not refer nor were we asked to refer to the Weinberg-Salam work in our paper. اس وقت ہم نے اس ورک کو ریفر نہیں کیا, یہ ہمارا اس وقت جو ہے نا ڈائریکشن نہیں تھا, وہ اپنا کام کر رہے تھے ایکسیٹرا, اس وجہ سے ہم نے ان کو ریفر نہیں کیا. آگے لکھتے ہیں The relevance became evident only a year later due to the work of 't Hooft, Weltman, Benjamin, Lee, and Zinn Justin. It became clear that the Weinberg-Salam and SATS was in fact a renormalizable theory. Again یہاں پہ انہوں نے کریڈٹ وائنبرگ اور سلام دونوں کو دیا ہوا ہے. اور پھر اگین وہ کہتے ہیں کہ یہ فارمولا پریزنٹ کرتے ہیں, perhaps as Patty and Salam suggest the proton will decay into 3 leptons. اگین یہاں پہ وہ کریڈٹ دے رہے ہیں پیٹی اور ڈاکٹر عبدالسلام کو. اس ساری گفتگو سے کیا نتیجہ اخذ ہوتا ہے, یہ دیکھیں جی ان کی بیبلیوگرافی کے اندر انہوں نے 1 2 3 4 مختلف آرٹیکلز عبدالسلام کے سائٹ کیے ہیں کہ جو الیکٹرو ویک تھیوری کی ڈیولپمنٹ میں سلام کی یہ کنٹریبیوشن ہے, وہ ڈینائی نہیں کر رہے. اس میں انہوں نے 1959 کا پیپر بھی سائٹ کیا ہے, 1961 کا پیپر بھی سائٹ کیا ہے, اور سب سے امپورٹنٹ یہ بات یہ کہ انہوں نے 1964 کا پیپر بھی سائن کیا ہے جس کے اندر ڈاکٹر عبدالسلام نے شیلڈن گلاشو کی جو تھیوری تھی اس سے علیحدہ ایک اور میتھمیٹکلی چیز ثابت کی جو کہ اس وقت گلاشو سے ثابت نہیں ہوئی, اور گلاشو خود اس بات کو ایڈمٹ کر رہا ہے اور لکھ رہا ہے. صرف اس کی کمپلینٹ یہ ہے کہ مینو بھی سائٹ کر دیتے تھے, کیڑی بری بات سی. اب آپ دیکھیں کہ یہی بات جو ہے کہ سلام بھی گلاشو کو سائٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک اہم کردار ادا کیا. ڈاکٹر عبدالسلام اپنی نوبل اسپیچ میں کہتے ہیں with just these non-abelian Yang-Mills gauge aspects very much to the fore, the idea of uniting weak interactions with electromagnetism was developed by Glashow and Ward and myself in late 1958. بالکل پورا کریڈٹ سلام نے دیا کہ گلیشو نے بھی اس کام کو ڈیولپ کیا اور میں نے بھی اس کام کو ڈیولپ کیا, دونوں نے obviously انڈیپینڈنٹلی کام کر رہے تھے. As noted by Glashow, again سلام لکھتے ہیں, and independently by Ward and myself, یعنی کہ وہ بھی اپنا کام کر رہے تھے, ہم بھی اپنا کام کر رہے تھے, دونوں انڈیپینڈنٹلی کام کر رہے تھے. Both types of current and corresponding gauge particles, یہ فلانا ہوا. اور مزید آگے وہ گلیشو کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں, کہتے ہیں I would like to pay here a most sincere felt tribute to him, یعنی کہ اسٹیون وائنبرگ, and to Sheldon Glashow for their warm and personal friendship. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں ان کی دوستی کا بڑا مشکور ہوں. یعنی گلیشو نے اپنی تقریر میں کریڈٹ جو سلام کا بنتا تھا وہ سلام کو دیا, سلام نے اپنی تقریر میں جو کریڈٹ گلیشو کا بنتا تھا وہ گلیشو کو دیا, اور وائنبرگ نے کریڈٹ سلام اور گلیشو کو دیا کہ یہ کام انہوں نے کیا, یہ کام اس کے اندر میں نے کیا. تینوں نے ایک دوسرے کو اس تقریر کے اندر 79 کے اندر ٹوٹلی نہ صرف ایکنالج کیا بلکہ ایکسپلین کیا سائنٹیفک کمیونٹی کو کہ ڈاکٹر سلام کی کیا یونیک کنٹریبیوشن تھی, میری کیا یونیک کنٹریبیوشن تھی, اور وائنبرگ کی کیا یونیک کنٹریبیوشن تھی. لہٰذا شیلڈن گلاشو, اسٹیون وائنبرگ دونوں نے ایکنالج کیا کہ ڈاکٹر عبدالسلام کی ایک کی اور یونیک کنٹریبیوشن تھی الیکٹرو ویک تھیوری میں, اور وہ ٹوٹلی ڈیزرونگ تھے اس نوبل پرائز کے. بعد میں جا کے کئی سال بعد آپ کو پتہ ہے کہ 2000 کے اندر جا کے گلاشو نے ایک دفعہ یہ کہا کہ جی ایک انٹرویو کے اندر کہ جی اس نے مجھے سائٹ نہیں کیا, مگر آپ کے سامنے ہے کہ جو ایکچوئل فزکس ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یس وہ سائٹ اس کر دیتا تو گلیشو اور خوش ہو جاتا, اس میں کوئی شک نہیں. مگر جو ایمفسس تھا اور جو تھیسس تھا اس پیپر کا وہ ان فیکٹ گلیشو کے پیپر سے مختلف تھا. یعنی کہ ڈاکٹر سلام کا 1964 کا پیپر اور گلیشو کا 1961 کا پیپر ایک دوسرے سے مختلف ہیں, آئیڈینٹیکل نہیں ہے. ان کا تھیسس اسٹیٹمنٹ بھی ڈفرینٹ ہے, اس کا ایمفسس بھی ڈفرینٹ ہے, ان کی میتھڈولوجی بھی ڈفرینٹ ہے. اور یہ بات صرف میں نہیں کہہ رہا ہوں, صرف ڈاکٹر رحمان نہیں کہہ رہے, بلکہ گلیشو خود اپنی 1979 کی تقریر کے اندر بڑی ڈیٹیل سے سائنٹیفکلی ایکسپلین کر رہے ہیں کہ میری تھیوری کہاں پہ جا کے اس کی بس ہو جاتی تھی, وہاں سے وہ آگے نہیں بڑھ سکی, اور پھر اس کو آگے بڑھانے میں سلام کا انڈیپینڈنٹلی ایک کی کردار تھا, اور مزید آگے بڑھانے کے اندر اس کے اندر وائنبرگ کا ایک اہم کردار تھا. اسی چھوٹی سی ویڈیو کے اندر 2-4 اور باتیں بھی آپ کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں. کچھ لوگ اس چیز کا ولولہ کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر سلام نے پیئر ریویوڈ جرنل میں نہیں چھاپا. میرا خیال ہے جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں انہوں نے کبھی خود بھی پیئر ریویوڈ جرنل میں نہیں چھاپا ہوگا. میرے کئی آرٹیکلز آبویسلی چھپ چکے ہیں, اسی وجہ سے میں ایسوسیٹ پروفیسر کے رینک پہ ہوں اور میں ایک فلی ٹینیورڈ پروفیسر ہوں, کیونکہ میرے پیئر ریویوڈ جرنل آرٹیکلز چھپ چکے ہیں. اینی وے میں آپ کو سمجھاتا ہوں پیئر ریویو کیا ہوتا ہے. میں ایک آرٹیکل لکھتا ہوں, میں ایک پیئر ریویوڈ جرنل ایکیڈیمک جرنل کے ایڈیٹر کو وہ آرٹیکل بھیجتا ہوں, اپلوڈ کیا جاتا ہے, وہ ایڈیٹر میرا نام ڈیلیٹ کرتا ہے اور 2
پلیز غور کریں, صرف 2 لوگوں کو وہ آگے بھیجتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں ڈبل بلائنڈ پیئر ریویو. مجھے نہیں پتا کہ اس نے کس کو بھیجنا ہے. جو بندہ میرا پیپر پڑھ رہا ہے اس کو نہیں پتا کہ یہ پیپر کس نے لکھا ہے. وہ 2 لوگ پیپر پڑھتے ہیں اور پھر اس کے اوپر کامنٹس لکھتے ہیں اپنے کہ یہ پیپر درست ہے, غلط ہے, ریڈی فار پبلیکیشن ہے, اس میں امینڈمنٹس کرنے کی ضرورت ہے, یا یہ ایبسلیوٹلی اس کو پبلش نہیں کرنا چاہیے. وہ اپنے پوائنٹ آف ویو پھر واپس ایڈیٹر کو بھیجتے ہیں. ایڈیٹر ان کا نام ڈیلیٹ کر کے پھر ان کے ریویو مجھے واپس بھیجتا ہے. پھر میری مرضی ہوتی ہے کہ میں ان کے ریویو کو آن بورڈ لوں, کس حد تک آن بورڈ لوں, اس کا جواب دوں, اپنے پیپر کو کس طرح سے تبدیل کروں. ضروری نہیں کہ انہوں نے جو ریویو کیا وہ ہر چیز میں ایکسیپٹ کر لوں. میں اس کو چیلنج بھی کر سکتا ہوں, اور لوگ کرتے ہیں کہ نہیں جی اس نے جو یہ بات کی وہ درست نہیں ہے, ایکچولی یہ بات ہے. اور اس طرح کر کے پھر میں اپنے پیپر کو ریوائز کر کے دوبارہ ایڈیٹر کے پاس بھیجتا ہوں, اور پھر وہ جا کے چھپتا ہے. اور کبھی کبھار تو بائی دا وے جو بہت ہی بریلینٹ قسم کے پیپرز ہوتے ہیں وہ جب پیئر ریویو کے پروسیس میں جاتے ہیں تو دونوں ریویوز لکھ دیتے ہیں کہ پبلش ایز از, ختم کرو اس کو, پبلش کرو. ڈاکٹر عبدالسلام کے 250 پلس پیئر ریویوڈ آرٹیکلز ہیں سرکار, 250 پلس, یعنی کہ وہ ہر مہینے 2 مہینے بعد ایک پیئر ریویوڈ آرٹیکل لکھ دیا کرتے تھے. اٹس ایبسلیوٹلی ریڈیکولس کتنے زیادہ ان کے آرٹیکلز ہیں, آپ اندازہ کریں. بائی دا وے سائنٹیفک آرٹیکلز اور سوشل سائنٹیفک آرٹیکلز میں بڑا فرق ہوتا ہے. 1 پیج کا بھی سائنٹیفک آرٹیکل ہوتا ہے, جیسے میں نے آپ کو دکھایا وائنبرگ کا آرٹیکل 3 پیجز کا تھا, عبدالسلام کا آرٹیکل صرف 1 پیج کا تھا, اور اس میں کوئی بڑی لمبی چوڑی بیبلیوگرافی کی بھی ضرورت نہیں تھی, کیونکہ اس نے تو ایک میتھمیٹیکل ماڈل ثابت کرنا ہے. اس نے کہا یہ پریمیسز ہیں, لو یہ ٹھک کر کے اس نے ثابت کر دیا. جو ہمارے آرٹیکلز ہوتے ہیں اس کے اندر, جس طرح میری کتاب ہے اس کے اندر تو 1000 سے زیادہ ریفرنسز پڑے ہوئے کتابوں کے. تو اینی وے سوشل سائنس اور چیز ہوتی ہے اور سائنٹیفک آرٹیکلز اور ہوتے ہیں. ہمارے آرٹیکلز 8-8 ہزار لفظ کے لمبے ہوتے ہیں. اینی وے اب بات یہ ہے کہ کیا عبدالسلام کا آرٹیکل پیئر ریویو ہوا کہ نہیں ہوا, یعنی کہ آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا 2 لوگوں نے اس کو پڑھا کہ نہیں پڑھا اور اپنے کامنٹس دیے کہ نہیں. سرکار جب ایک آرٹیکل, جب ایک پوائنٹ آف ویو نوبیل پرائز کمیٹی کی طرف جاتا ہے تو یہ تو ایسی بات ہے کہ اس پیئر ریویو آن اسٹیرائڈز ہو جائے اس کا, کیونکہ 2 لوگوں نے نہیں صرف پڑھنا ہوتا, پھر وہ ہنڈریڈز آف لوگ بیٹھ کے پڑھتے ہیں وہ آرٹیکلز, اور ہنڈریڈز آف جو لیڈنگ ایکسپرٹس ہیں انہوں نے بیٹھ کے شیلڈن گلیشو کا آرٹیکل بھی پڑھا, انہوں نے بیٹھ کے سلام کا آرٹیکل بھی پڑھا, انہوں نے بیٹھ کے وائنبرگ کا آرٹیکل بھی پڑھا, اور پھر اس کی بنیاد پہ رپورٹ لکھی جس طرح پیئر ریویو کے اندر ہوتا ہے, اور وہ نوبیل کمیٹی کو بھیجی. یعنی کہ جب آپ کا آرٹیکل نوبیل پرائز کے لیے کنسیڈر ہوتا ہے تو پیئر ریویو, میں کہتا ہوں پیئر ریویو کے اندر ایسا ٹیکا لگتا ہے کہ جو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اگر اس کے اندر کوئی بھی فلا ہوگا تو 2 لوگ نہیں اب اس کو پڑھ رہے ہوتے, اس کو ہنڈریڈز آف لیڈنگ سائنٹسٹ دنیا کے پڑھ رہے ہوتے ہیں, اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر اس کے اندر فلا ہو, اس کے اندر پلیجرزم ہو, تو وہ فوراً پکڑا جائے گا, کیونکہ یہ تو پیئر ریویو کی ماں ہے. یہ تو اتنا بڑا پیئر ریویو ہے کہ کوئی دنیا کا سائنٹیفک آرٹیکل اتنی ڈیٹیل سے پیئر ریویو نہیں ہوتا, اتنی ایکسپینسو پیئر ریویو اس کا نہیں ہوتا جتنا کہ نوبیل پرائز وننگ آرٹیکل کا ایک قسم کا پیئر ریویو ہوتا ہے. اور تیسری بات میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ کہتے ہیں کہ کانفرنس پیپر جو ہے یہ تو شاید کوئی یہ تو ایسی بس لیکچر ہے. دس از ٹوٹلی رانگ. جب آپ ایک ایکیڈیمک کانفرنس میں جاتے ہیں اور وہاں پہ کوئی چیز پریزنٹ کرتے ہیں اور اس کی پھر پبلیکیشن ہوتی ہے, وہ ایکیڈیمک پبلیکیشن کے اندر ہی شمار ہوتی ہے. جی ہاں, ایبسلیوٹلی. مثال کے طور پہ اگر میں پولیٹیکل سائنس کی انسٹیٹیوشن میں جا کے, میجر انسٹیٹیوشن میں جا کے وہاں پہ پیپر پڑھ کے سناؤں کانفرنس میں, اور پھر اس کانفرنس پریسیڈنگ میں وہ پیپر پبلش ہو, تو آف کورس وہ ایکیڈیمک پبلیکیشن کنسیڈر کی جاتی ہے. اور کئی کانفرنس پیپرز بھی پیئر ریویو کیے جاتے ہیں. جی ہاں, جو کانفرنسز کی پبلیکیشنز ہوتی ہیں ان کو بھی پیئر ریویو کیا جاتا ہے. انفیکٹ آپ کو یہ بتاؤں, میرے تو چیپٹرز بھی چھپ چکے ہیں, بک چیپٹرز بھی پیئر ریویو ہوتے ہیں. ایبسلیوٹلی. روٹلیج مثال کے طور پہ چھاپتا ہے تو وہ بک چیپٹر ہے, وہ پیئر ریویو جرنل میں نہیں چھپا میرا کام, مگر وہ چھپا کتاب کے اندر, مگر وہ کتاب بھی اس کا ہر آرٹیکل پیئر ریویوڈ ہوتا ہے. سو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ آرگیومنٹ ہی نہیں بنتی کہ ڈاکٹر سلام کو پیئر ریویو نہیں کیا, وہ تو صرف ایک تقریر تھی, ایک کانفرنس پیپر تھا. یہ کوئی ماجے گا میں میرے جیسے لوگوں کے سامنے تھوڑی بات کی جا رہی تھی. یہ بھائی جان نوبیل سمپوزیم تھا جہاں پہ بات کی جا رہی تھی, جہاں پہ ٹاپ سائنٹسٹ بیٹھے تھے, پھر اس کی پبلیکیشن ہوئی اور ٹاپ سائنٹسٹ نے دنیا کے اس کو پڑھا. تو یہ کوئی میرے جیسے ایڈیٹس کے سامنے نہیں ڈاکٹر سلام پیش کر رہے تھے جن کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ ڈاکٹر سلام کیا بات کر رہے تھے. لیڈنگ سائنٹسٹ کے سامنے بات کر رہے تھے, لیڈنگ سائنٹسٹ کو وہ پیپر بھیجا گیا اینڈ سو آن. تو اس سے بھی آپ کے ذہن کے اندر یہ بات صاف ہونی چاہیے. پھر ایک اور الزام یہ لگایا کہ میں نے اپنے ویڈیو میں یہ کہا کہ جی ہاں ڈاکٹر سلام نے لابینگ کی. اب کسی نے کہا دیکھیں جی آپ تو قبول کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر سلام نے فراڈ کیا. یار کیا بات کر رہے ہو, سمجھ ہی نہیں رہے ہو. ایکیڈیمک فراڈ کیا ہوتا ہے اور لابینگ کیا ہوتا ہے, دونوں چیزوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ بات درست ہے کہ ڈاکٹر سلام نے بار بار اس چیز کو پریس کیا کہ یہ تھیوری وائنبرگ کی بھی ہے اور میری بھی ہے, گلیشو نے بھی اس پہ کام کیا ہے, ان تینوں پہ اس پہ کام کیا. اس نے اپنا کلیم پریس کیا, مگر کوشچن یہ ہے کہ جو کلیم اس نے پریس کیا کیا اس میں ایکیڈیمک فراڈ تھا؟
ہرگز نہیں. اس نے وہی کلیم پریس کیا جو اس کا ایکچولی کام تھا. وہ کہہ رہا تھا یہ میرا کام ہے, مجھے میرے کام کا جو صلہ ہے وہ ملنا چاہیے, اس چیز کے لیے وہ پریس کر رہا تھا. ایک اور آپ کو بات بتاؤں کہ اگر ڈاکٹر عبدالسلام کسی دوسرے ٹاپ لیڈنگ فزسسٹ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے ریکمینڈ کرنا ہے نوبل کمیٹی کے سامنے, تو وہ جو ٹاپ لیڈنگ سائنٹسٹ ہے اگر وہ ریکمینڈ کرتا ہے پھر وہ ریکمینڈیشن اس کی رسپانسبلٹی بن جاتی ہے. یعنی کہ اگر وہ سمجھتا ہے کہ ڈاکٹر سلام جو ہے ریکمینڈیشن کے قابل نہیں ہے تو اس کو نہیں ریکمینڈ کرنا چاہیے. اگر وہ ریکمینڈ کر دیتا ہے, ڈاکٹر سلام کے کہنے پر بھی ریکمینڈ کر دیتا ہے, تو پھر اب اس کی ذمہ داری اس شخص پر آ جاتی ہے. اور یہ جو لیڈنگ سائنٹسٹ اور ایکیڈیمکس ہیں یہ کوئی مجے گا میں تھوڑی ہیں, یہ سپر سٹارز ہوتے ہیں اپنی فیلڈ کے. پوری گورنمنٹس ان کے پیچھے پیچھے بھاگ رہی ہوتی ہے, یونائٹڈ نیشنز ان کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے ہمارے لیے کام کرو. تو میں جا کے اگر کسی سائنٹسٹ کو کہوں جی مجھے بھی ریکمینڈ کر دیں پرائز کمیٹی کے لیے, تو کوئی لفٹ نہیں کرائے گا, کہے گا آپ کا کیا کام ہے, کام دکھاؤ. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ جو ریکمینڈیشن کی گئی آن بہاف آف ڈاکٹر سلام, یہ کوئی ریکمینڈیشن انفیئر ریکمینڈیشن تھی. صرف اس وجہ سے ہم یہ اس نتیجے پر پہنچ جائیں کیونکہ ڈاکٹر سلام نے اس پہ جو ہے تھوڑا ایمفسائز کیا. دیٹس ایبسولوٹلی رانگ. لیں جی اب آخری موضوع کی طرف آتے ہیں. وہ یہ ہے کہ ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ جی نوبل پرائز تو بڑا بائسڈ ہے, نوبل پرائز تو بڑا بائسڈ ہے. در حقیقت آپ کو پتہ نہیں ہے کہ نوبل پرائز ایک نہیں ہوتا, 5 مختلف نوبل پرائزز ہیں. جی ہاں غور سے سنیے گا, 5 مختلف نوبل پرائزز ہیں. ایک ہے پرائز فزکس کا, ایک ہے کیمسٹری کا, ایک ہے سائیکالوجی اور میڈیسن کا کمبائنڈ, ایک ہے لٹریچر کا, اور ایک ہے نوبل پیس پرائز. 5 مختلف پرائزز ہیں. اب جو پیس پرائز ہے اور لٹریچر پرائز ہے یہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ حد تک کنٹروورشل ہی رہے ہیں. یہ کنٹروورشل اس لیے رہے ہیں کیونکہ اس کا پیمانہ کوئی آبجیکٹو پیمانہ نہیں ہوتا بلکہ ایک سبجیکٹو پیمانہ ہوتا ہے. کوئی کہتا ہے جی اوباما کو دے دیں, کوئی کہتا ہے جی ملالہ کو دے دیں, کوئی کہتا ہے جی جان پال سارتر کو دے دیں وغیرہ. تو اس کا پیمانہ جو ہے کچھ حد تک سبجیکٹو ہوتا ہے. اس پہ ہمیشہ ہی کنٹروورسی ہوتی ہے. چند سال پہلے نوبل کمیٹی نے باب ڈلن کو نوبل پرائز فار لٹریچر دیا. ایک ہنگامہ مچ گیا کہ جی وہ تو پوئٹ نہیں ہے, وہ تو میوزیشین ہے, اس کو ملنا چاہیے تھا, نہیں ملنا چاہیے تھا, ایکسیٹرا. یہ بڑی عام بات ہے کہ نوبل پرائز فار لٹریچر اور نوبل پرائز فار پیس پہ ہمیشہ لوگ آرٹیکلز بوتھ ویز لکھتے ہیں کہ یس ہی ڈیزروڈ اٹ, نو شی ڈیڈنٹ ڈیزرو اٹ, ایکسیٹرا ایکسیٹرا. مگر جو سائنٹیفک پرائزز ہیں ان کا ایک آبجیکٹو معیار ہے, ایک پیمانہ ہے جن کی بنیاد کے اوپر وہ پرائز ملتا ہے. فزکس, کیمسٹری, سائیکالوجی اور میڈیسن کی پرائزز کنٹروورشل نہیں رہے بیکاز دے آر بیسڈ آن دا سائنٹیفک ریسرچ اسیسڈ بائی دا ٹاپ سائنٹسٹ آف دا فیلڈ. یعنی کہ آبجیکٹو ریسرچ ہے, وہ آپ کے سامنے ہے, اس کے اوپر دنیا بھر کے ٹاپ سائنٹسٹ جو ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں, اس کو اسٹڈی کرتے ہیں, اس کو اینالائز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا یہ سائنٹیفک تھیوری کریکٹ ثابت ہوئی کہ نہیں ہوئی. آبویسلی ڈبیٹ اس پہ بھی جاری رہتی ہے مگر اس کا پیمانہ نسبتاً بہت زیادہ آبجیکٹو ہے. یہی وجہ ہے کہ جو نوبل پرائز آف فزکس, کیمسٹری, سائیکالوجی, میڈیسن ہوتا ہے اس پہ کوئی بہت بڑی کنٹروورسی نہیں ہوتی انلیس کہ ہم نے کنٹروورسی کھڑی کرنی ہو کیونکہ ہمیں وہ شخصیت نہیں پسند جس کو وہ پرائز دے دیا گیا ہے. آخر میں سرکار میں یہ کہوں گا کہ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ, اردو کا بڑا ہی پیارا محاورہ ہے. یہ میں صرف اپنے لیے بول رہا ہوں کہ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ کہ دنیا کے ٹاپ سائنٹسٹ یہ ایکنالج کرتے ہیں کہ ڈاکٹر عبدالسلام تاریخ میں ایک بہت بڑے سائنسدان ہیں. اور میں جس کی فیلڈ ہی سائنس نہیں ہے, جس کی ڈگری ہی سائنس میں نہیں ہے, جو سائنٹسٹ ہے ہی نہیں, دنیا کے ٹاپ سائنٹسٹ کو چھوڑ دو, جو پدی کا چھوٹا سا شوربہ سے بھی کم ہے, وہ کھڑا ہو جائے اور یہ کہنا شروع کر دے او ڈاکٹر عبدالسلام کا نوبل پرائز ٹھیک نہیں تھا. تو یار تھوڑی سی ہیوملٹی مجھے بھی قبول کرنی چاہیے. کسی اور کو تنقید کا نشانہ نہیں بنا رہا, اپنے آپ کو تنقید کا نشانہ بنا رہا ہوں. میں پدی اور پدی کا شوربہ ہوں. ہر اچھا ایکیڈیمک اس بات کو قبول کرتا ہے کہ اس کی نالج کی لمٹس کیا ہیں. اگر دنیا اس بات کو قبول کر رہی, دنیا کے ٹاپ سائنٹسٹ اس بات کو قبول کر رہے اور ایویڈنس بھی آپ کے سامنے ہے کہ ڈاکٹر عبدالسلام کی یونیک کنٹریبیوشن ہے الیکٹرو ویک تھیوری کے اندر, تو پھر ایویں خام میں ان کے ساتھ پنگا لے کے یہ کہہ دینا کہ نہیں جی ہی ڈڈ ناٹ ڈیزرو دا نوبل پرائز, یہ تو ایسی ہی بات ہے کہ جب تک یوسف یوحنا محمد یوسف نہیں بنتا میں نے یہ بات بھی قبول نہیں کرنی کہ وہ بڑا اچھا کرکٹ کا کھلاڑی تھا. تھینک یو سو مچ.